أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورہ سبا ابتدائی آیت. وصلی اللہ علی النبی الکریم. الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. الحمد للہ. الحمد للہ کا معنی کہ ساری الہ بننے والی خوبیاں، کیونکہ عربی کے اندر اسلام کو عہد کا بولتے ہیں. ساری تعریفیں سے مراد وہی ساری ہو سکتی ہیں جن سے کوئی ہستی الہ بنتی ہے، کیونکہ بہت ساری اچھی تعریفیں بندوں کی ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہیں. جس طرح کہ فلاں بھائی بہت بڑا عاجز آدمی ہے، تو یہ اس کے لیے، بندوں کے لیے تو تعریف ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے. تو لہذا ساری تعریفیں اللہ کے لیے کا مطلب الہ بننے والی ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ الوہیت والی تعریفیں یہاں مراد ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ وہ اللہ والی جو تعریفیں تھیں، جب مختلف اقوام جہاں شرک ہوتا تھا وہ اللہ والی تعریفیں بندوں پر تقسیم کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ، الہ بننے والی خوبیاں تو اللہ کے لیے ہیں. مثلا حاضر و ناظر ہونا، عالم الغیب ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، مالک و متصرف ہونا، مختار ہونا، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں. تو یہ بندوں پر تقسیم کر دیتے تھے وہ لوگ. تو فرمایا الحمدللہ، الہ بننے والی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. الوہیت کا درجہ صرف اور صرف ایک اللہ کا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دلیل دیکھیں. الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، کہ وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، صرف یہ جہان نہیں، ایک اور جہان بھی ہے جس کو آخرت کا کہتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے یہی تعریفیں اگلے جہان میں بھی ہیں. یعنی زمین و آسمان کے قبضہ قدرت اسی کے پاس ہے. تو پھر الہ بننے والی خوبیاں کسی اور کے پاس کیوں؟ کیونکہ ان کی تو پاور ہی نہیں. اور پھر اگلے جہان میں بھی یہ تعریفیں اسی کے پاس رہیں گی، کیونکہ اس کی طاقت اور اختیار سے وہ جہان بھی تو نہیں نکلے گا. جس طرح سورہ القصص آیت نمبر 70 میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اول و آخر میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، الہ بننے والی. وَلَهُ الْحُكْمُ، سارا کا سارا حکومت اور اختیار اسی کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اگلے جہان میں بھی ساروں نے کسی اور کے پاس نہیں، صرف اسی کے پاس ہی جانا ہے. تو اسی لیے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ما فی السماوات کا معنی یہاں پر مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای الجمیع ملکہ وعبیدہ وتحت قہرہ وتصرفہ، سب کا سب اسی کا ملک ہے، ساروں کا وہ مالک ہے، سارے کے اسی کے عبید و غلام اور اسی کی مرضی کے تحت ہیں اور اسی کے دبدبے کے تحت ہیں اور اسی کے تصرف کے تحت ہیں. سورۃ اللیل آیت نمبر 13 میں فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ آخرت اور دنیا یہ ہماری ہی ہے. اب کسی اور کی طاقت نہیں کہ یہاں دم مارے اور کہے کہ یہ طاقت میری ہے. اور پھر اگلی دلیل کہ وہ الحکیم الخبیر، وہ ذات الہ بننے والی خوبی اسی کے لیے کیوں نہ ہو کہ جب ساری حکومت اسی کی اور ہر قسم کی حکمت بھری ذات بھی وہی ہے. وہ کائنات میں کتنی چیزیں بنائیں اسی کی ہی حکمت
اور اسی کا فیصلہ ہی بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اب انسان بنایا، اس کی آنکھیں کہاں لگائیں، اس کا ناک و منہ کہاں لگایا، کچھ جانور ہیں کسی کی چونچ بنائی تو کسی کی داڑھیں بنا دی، کسی کے ہونٹ بنائے تو کسی کے لیے وہاں سے کچھ اور کہاں کسی کے لیے زبان کیسے بنائی، کسی کا جبڑا کیسے بنایا۔ اور اسی طرح کئی پرندے ہیں، پرندوں کی چال چلن اور کسی کے کھانے کا انداز، کسی کے رہنے کا انداز عجیب سے عجیب ہے۔ بڑی سے بڑی چیز ہے وہ اوپر نہیں چلتی، وہ نیچے رینگتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے وہ چھوٹی سی پدی جو اتنے بڑے بڑے اونچی جگہوں پر جا کر اپنے گھر اور عجیب طریقے سے ٹیلرنگ کر کے بناتی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، یہ سارے کی ساری ذات وہی اللہ ہے، وہی حکیم ذات ہے، اسی کے حکمت کے ہی فیصلے ہیں۔ الخبیر، اور پھر وہ کیوں نہ ساری چیزوں پر درجہ الوہیت قائم کر سکے، کیونکہ حکومت کرنے کا اختیار اسی کے پاس اسی لیے بھی تو ہے نا۔ الخبیر، سب کچھ جاننے والا وہ ہے۔ اب کوئی تو ایسے ہے جو اپنی ذات سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں، اپنے پیچھے سے بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اپنے دائیں بائیں یہ ساری چیزیں جب باخبر ہیں ہی نہیں تو وہ کیسے مالک و متصرف ہو سکتے ہیں۔ جو فوت ہو جائیں پھر انہیں اپنے بات کا پتہ نہیں ہوتا، جو سو جائیں تو انہیں اپنے ارد گرد کے احوال کا علم نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیسے الوہیت کا درجہ پا سکتے ہیں، کیسے وہ مالک و متصرف اور عالم الغیب ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف کی طاقت بتائی، پھر اللہ نے اپنے علم کی طاقت بتائی۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور، وہ اللہ ہے، جانتا ہے وہ کچھ جو زمین میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور جو زمین سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اب زمین میں داخل ہونے والی کروڑوں چیزیں ایسی ہیں، حشرات الارض سے لے کر ایسے چھوٹے چھوٹے رینگنے والے کیڑے اور چھوٹے چھوٹے ایسے ایٹم کی مانند وائرس، ذرا سی چیزیں ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ان کی روزی، ان کا پیٹ بھرنا، ان کے معدے کا نظام چلانا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور جو کچھ اس سے نکل رہا ہے، زمین کی کون سی چیز کہاں کیسے نکل رہی ہے اور پھر اسے کتنی مدت تک رکھنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی پودے کی کونپل سے لے کر بڑے سے بڑے درخت تک سب کچھ اسے پتہ ہے۔ کسی درخت کے کتنے پتے ہیں، کتنی شاخیں ہیں، کتنی ٹہنیاں ہیں، یہ سب کچھ جاننے والا وہ ہے۔ یوں کوئی ہے کائنات میں جس کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکے؟ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، یہ تو زمین کی باتیں تھیں۔ اب آسمان سے جو چیز اتر رہی ہے اور جو چیز آسمان پر چڑھ رہی ہے وہ ساری کی ساری جاننے والا میرا اللہ ہے۔ جو چیز نازل ہو رہی ہے، فرشتے ہیں، بارشیں ہیں، مختلف پانی کے قطرات ہیں۔ یعلم عدد القطر النازل فی اجزاء الارض والحب المذرور والکامن فیہا، یہ تفسیر ابن کثیر میں بڑی عجیب یہاں طرز لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قطرے بھی ان کے جاننے والا ہے جو اجزاء الارض میں نازل ہوتے ہیں اور جو اس کے اندر دانے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، جو دانے وہاں چھپے ہوئے پڑے ہیں۔ یعلم ما یخرج من ذالک، وہ اللہ جانتے ہیں کہ جو چیز یہاں سے نکل رہی ہے، عددہ و کیفیتہ و صفاتہ، اس کے عدد، اس کی کیفیت، اس کی صفات، اور آسمان سے جو چیز نازل ہو رہی ہے، من قطر و رزق وما یعرج فیہا، اور جو وہاں چڑھ رہی ہے، من الاعمال الصالحۃ وغیر ذالک۔ اتنی بڑی طاقتوں والا اللہ ہے جو اس کو مان رہا ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جو اپنے اللہ کے احکام کو تسلیم کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ اس اللہ نے اس پر اپنا رحم اور فضل کیسے کیا ہے کہ وہ الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فلا یعاجل عصاتہم بالعقوبہ، اللہ تعالیٰ پھر کسی کو سزا دینے میں کوئی جلدی نہیں کرتا۔ الرحیم، اتنی بڑی حکومت والا، اتنے بڑے دبدبے والا کہ نافرمان بھی اسی کی زمین پر گردش کر رہے ہیں، نافرمان بھی اسی کے ملک میں رہ کر اپنی مرضیاں چلا رہے ہیں۔ الغفور، اس کے باوجود بھی اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اتنی بڑی طاقتوں والا، اتنے اختیار والا کوئی اتنے حوصلے والا دکھائیں جو اتنی اچھی صفات کا مالک ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی درجہ الوہیت کے دلائل ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں
کہ میں رب العالمین کی طرف سے قاصد اور رسول بن کر آیا ہوں۔ تو وہ پوچھتا ہے ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ اللہ آسمان و زمین اور جو اس کے ارد گرد اور درمیان میں ہے سب کا وہی پالنہار ہے۔ اگر تمہیں سمجھ آتی ہے تو یہ دیکھو، الہ رب الاعلیٰ تو وہ بن سکتا ہے، الہ تو وہ بن سکتا ہے، قانون اور مرضی تو اسی کی چل سکتی ہے جس کی یہ پاور ہو۔ بتا تیری کوئی ایسی پاور ہے؟ تو وہاں فرعون لاجواب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اصحاب کہف بھی ایک جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر، جو اپنی عبادت کے درپے ہوتا تھا، اپنی عبادت کروانے کے درپے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اصحاب کہف اللہ کی پاور بتاتے ہیں رب السماوات ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ رب تو اسے کہتے ہیں، مالک تو وہ ہے جو آسمان و زمین کی پاور رکھتا ہے، جو سارے آسمان و زمین کا ملک رکھتا ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ فرماتے ہیں آسمان تو اس کی ہتھیلی میں یوں سمجھو سامنے پڑے ہیں، جس طرح کسی کی ہتھیلی میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی یوں قبضہ قدرت میں سب کچھ موجود ہے۔ اسی لیے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملک سبا، جو کافر قوم تھی، جو اپنا قانون اور اپنا آئین زمین پر اپنے ملک پر چلائے ہوئے تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے دعوت کا خط ان کو لکھا اور فرمایا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ میں یہ تمہیں پیغام دے رہا ہوں سلیمان اللہ کے پیغمبر، یہ کہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کچھ اختیار اللہ کے نام میں ہے، ساری مرضیاں ایک اللہ کے نام کی بلند ہیں۔ الرحمن جو بن مانگے عطا کرتا ہے، الرحیم جس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، مرضی صرف اسی کی چلے گی، حکومت کرنے کا اختیار صرف اور صرف اس کا ہے کہ جو اللہ کی مرضی چلائے، صرف اسی کی مرضی چلے گی، یہ حکومت اللہ کی ہے۔ اللہ تعالی، لہذا ہم آ رہے ہیں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے، سرکشی نہ کرنا۔ اگر تم وہاں رہ کر اللہ کا حکم نافذ کرو تو پھر میں نہیں آتا، پھر حکومت تم خود بے شک سنبھالو، لیکن اختیار اللہ کا چلے گا، مرضی اللہ کی، قانون اللہ کا چلنا ہے۔ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، میرے پاس آ جاؤ مسلمان بن کر، اور حکومتیں اپنی سنبھال کر رکھو، کرسیاں سنبھال کر رکھو، لیکن مرضی اللہ کی، کیونکہ زمین اللہ کی ہے تو مرضی اللہ کی، جسم اللہ کا عطا کرتا ہے تو طاقت بھی اسی کی۔ تو یہ الوہیت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سمجھا رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے، جو لوگ ستاروں اور سورج چاند کی عبادت کرتے تھے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، سورہ الانعام آیت نمبر 76 میں، کہ جب رات ہوئی نا تو ستارہ چمکتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے کہا یہ رب ہے، فرمایا ھذا ربی، اچھا یہ میرا رب بناؤ گے تم؟ فلما افلا، کہا تھوڑی دیر ٹھہرنا، جب وہ ستارہ جب غائب ہوا تو فرمایا لا احب الآفلین، جو ضرورت کے وقت کھڑا نہ ہو، غروب ہو جائے، پھر میں اس کے ساتھ محبت ہی نہیں کرتا، مجھے اس وقت جب کسی چیز کی ضرورت پڑے، تو اب صبح کے وقت کون میری مدد کرے گا، ستارہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو چاند کو دیکھا، فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب سورج چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ رب ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا یہ رب ہے میرا، اس کو میں کیسے رب کہہ دوں؟ تھوڑی دیر بعد دیکھنا، فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، وہ بھی جب غروب ہوا تو فرمایا یہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے ہدایت دے رکھی تھی، میں نے چاند کو نہیں رب بنایا، اگر میرے رب نے میری ہدایت نہ کی ہوتی، میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو اسی طرح گمراہ قوموں میں سے ہو جاتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے میری رہنمائی کی ہے کہ چاند کو بھی جو لے آتا ہے اور جو چھپا دیتا ہے وہی میرا رب ہے۔ جب سورج چمکا فرمایا لوگو ھذا ربی ھذا اکبر، کیا اس کو میرا رب بناؤ گے؟ چونکہ یہ بڑا ہے اس لیے، لیکن غروب تو اس نے بھی ہو جانا ہے۔ فلما افلت، وہ بھی جب غروب ہوا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے اے میری قوم والو میں تمہارے ان شرک سے بری ہوں، جس بھی چمکتی اور دیو ہیکل چیز کو اور مرعوب باروب چیز کو دیکھتے ہو تو اس سے مرعوب ہو جاتے ہو اور اسے الوہیت تفویض کر دیتے ہو، جس کا دبدبہ دیکھا، جس کی طاقت دیکھی، اس کو تم الہ بنا ڈالتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر
السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنی تمام تر توجہات، اپنی ذات، اپنا سب کچھ ایک اللہ کے طرف ہی متوجہ کرتا ہوں جو آسمان و زمین کا الگ پیدا کرنے والا ہے۔ حنیفاً، میں ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑا ہوا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اے قوم والوں میں مشرک نہیں ہوں، میں اللہ کی صفات اللہ کو ہی دوں گا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا، جو یہ کہہ دے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے یوں سمجھو کہ کہیں کوئی 10 قیدی اور غلام کہیں کھڑے تھے ظلم و تشدد میں، تو یہ ان کو چھڑا کر لے آیا، اور 10 جانوں کو بچانے کا جتنا ثواب ہوگا اتنا اس لفظ کے کہنے کا ثواب ہوگا۔ 10 دفعہ کہہ دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اختیار کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بہت بڑا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کہیں یحیی و یمیت بھی ہے نا، جس کو ہم چوتھے کلمے کا نام دے دیتے ہیں، چوتھی دعا کہہ دیں، چوتھا کلمہ کہہ دیں، کوئی بھی لفظ کہہ دیں، یہ یحیی و یمیت کا اضافہ ہے یا نہیں ہے؟ دونوں کے الگ الگ فوائد ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح 1 دفعہ کہنا یا 10 دفعہ کہنا یا 100 بار کہنا، تینوں کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے۔ جو 100 بار کہے تو اس کے تو کہنے ہی کیا ہیں۔ اصل میں اس کو موحد پڑھے گا، اور موحد جب اسی طرح بیان کرے گا اللہ کی طاقت اور الوہیت کو، تو اصل ثواب اس وقت آتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔